محبت اور جنون قسط نمبر 27۔ السلام علیکم۔ ماجد صاحب نے سب کو بآواز سلام کیا، جس پر سب نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ سہیل نے محرم کو دیکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ ماجد صاحب ڈیج اور تیمور سے بظاہر خوشی سے مل رہے تھے، مگر ان کے دل کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بائی بابی کو مارنے والے اور اپنی بہن کی پوری زندگی برباد کر دینے والے کی ہستی اجاڑ کر رکھ دی، مگر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے، تبھی خاموش کھڑے تھے اور سب سے خوش اخلاقی سے مل رہے تھے، مگر آج ان کی بے چین نظریں صرف اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ محرم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سہیل سے سب ٹھیک ٹھاک ہونے کی تصدیق چاہی، اور اس کے اسبات میں پلکیں جھپکانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب جب سب اگلے پلان کے مطابق چل رہا تھا تو انہیں اب آگے کے پلان پر فوکس کرنا تھا۔ وہ تینوں ڈیج کے بنگلے کے پیچھے چھپ کر تاک لگائے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی انہیں موقع ملے وہ اندر جا سکے۔ سنو، ہم آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ پانچوں جلے پیر کے بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے ہیں، ایسے ہی چلتا رہے تو ہم صبح تک اندر نہیں جا پائیں گے۔ اور محرم بھائی کا میسج آ گیا ہے کہ وہ اندر پہنچ چکے ہیں، اور اب تک ہمیں اندر چلے جانا چاہیے تھا، مگر ہم ابھی بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک جھنجھلا اٹھا، تم چپ کرو اور ان سب کو غور سے دیکھو، یہ سب انسان ہوتے ہوئے بھی روبوٹ جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دوسرے نے ان گارڈز یہ نظریہ جمائے ہستگی سے کہا، کیا مطلب؟ پہلے والے کا موڈ ابھی تک جھنجھلا ہوا تھا۔ یہ کہ ان کی چال کو ذرا غور سے دیکھو، سب سے پہلے سیکنڈ فلور کی طرف دیکھو، مسلسل ایک ہی حالت میں تقریباً ایک ہی سپیڈ کے حساب سے ادھر ادھر ہو۔ جب یہ سامنے والے دو دائیں اور بائیں جاتے ہیں اور دائیں بائیں کونے میں کھڑے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں تو ہمارے عین سامنے کی جگہ کم سے کم بھی 20 سیکنڈ کے لیے بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ اوپر سے ہی 20 سیکنڈ ہمارے پاس وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ایک بار ہم وہاں پہنچ جائے پھر ان کو راستے لگانا کوئی بڑا کام نہیں۔ اور وہ جو تھرڈ فلور پر کھڑا ہے اس کو ہم جیسے ہی یہاں سے وہاں جانے کے لیے اٹھیں گے، سب سے پہلے اس کا نشانہ لگا کر اسے اوپر پہنچائیں گے۔ تو بھیا کیا ہم ان چاروں کا جہی سے نشانہ نہیں لگا سکتے؟ موٹو بھی اس بار جھنجھلا اٹھا۔ ہاں، ہم لگا سکتے ہیں، مگر اگر ہم نے 3 کا نشانہ لگایا اور اس درمیان ان میں سے چوتھا چکنا ہو گیا اور اس نے فائر کر دیا تو ہمارا سارا پلان درا کا درا رہ جائے گا، اور جو ہم نے آج تک کیا ہے سب ملا مٹ ہو جائے گا۔ پر بھول جانا، ڈیج کو مٹی میں ملانے کے سارے خواب ہی رہ جائیں گے، اور اوپر جائیں گے کیسے بھیا؟ سب کچھ سنتے ہوئے موٹو پھر بول اٹھا، ان 20 سیکنڈ میں جیسے ہی وہاں پہنچیں گے تو سامنے اور دائیں بائیں پائپس لگے ہیں، ہم نے دھیان میں یہ رکھنا ہے جب تک ہم اوپر پہنچے تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اسی وجہ سے ہمیں اسپیڈ سے اوپر جانا ہوگا، ان کو ذرا بھی موقع دے بغیر ہم نے ان کا کام تمام کرنا ہے۔ بھیا اب مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، تم دونوں دائیں بائیں جانا اور میں سامنے کے پائپ سے جاؤں گا، کیونکہ میرے حساب سے جب تک میں اوپر پہنچوں گا تو ان میں سے تقریباً 2 ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور میں 2 کے ایک ساتھ دبوچ سکتا ہوں۔ انہوں نے سارا پلان سننے کے بعد اپنا بھی آئیڈیا بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ سب اپنی اپنی پوزیشن لے لو۔ اچھا انکل، کیا میں ہانی اور پھوپھو سے مل کر آ سکتا ہوں؟ سب کے بیچ بیٹھ کر ہمیں ڈیج سے سوال اس کے اس طرح سب کے درمیان پوچھنے پر ڈیج نے گوٹ کر محرم کو دے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ محرم کو کبھی اپنے گھر کے اندرونی حصے میں جانے نہیں دیتا، مگر اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ کڑوا گھونٹ پی لینا ہی مناسب سمجھا۔ زبردست مسکرا کر اس نے اجازت دے دی۔ محرم نے اٹھتے ہوئے ایک نظر سہیل کی طرف دیکھا، یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اب اس کو اپنا کام کرنا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہ 1 منٹ سے بھی پہلے ڈیج کے کمرے میں تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑا کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ پوری الماری چھاننے کے بعد بھی اس کے مطلب کی چیز اسے نہ ملی۔ لو جی، میں ہی کیوں مذاق کا سبب بنوں؟
آج میں دلہا ہوں، آج مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، نہ کہ میں اپنا مذاق بنواؤں۔ تماشا ہی کھڑا کرنا ہے تو یہ میرا سسر نمونہ کس دن کام آئے۔ میں وہی کروں گا جو میں سوچ کر آیا۔ اپنی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے شیطانی نظروں سے تیمور ہمدانی کی طرف دیکھا۔ تیزی سے باقی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کلائی پر بند ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ کمرے میں آئے اسے 4 منٹ ہو گئے تھے، مگر مطلوبہ چیز ابھی بھی اس کے ہاتھ میں لگی تھی۔ تبھی ایک پریشان سی نظر سامنے کی دیوار پر نصب ڈیج کے فوٹو پر گئی۔ چلیے سب مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے ڈیڈ، جتنی جلدی نکاح ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تیمور ہمدانی نے بھی ڈیج کی باتوں کی تائید کی۔ سب سے پہلے ڈیج اٹھ کر آئے کی سمت بڑھا۔ ان کی تائید میں جیسے ہی تیمور ہمدانی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، سہیل خان نے اپنی جیب سے گلاس بال کنچے زمین پر بکھر دیے۔ جیسے ہی تیمور ہمدانی کا پاؤں ان گلاس بال پر وہ تیزی سے پھسلتا ہوا ڈیج پر جا گرا، اور پھر جو تماشا شروع ہوا تو سہیل خان کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی۔ بنا ایک سیکنڈ کی دیر کے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی اس نے تصویر کو دیوار سے ہٹایا، سامنے موجود لاکر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھے۔ تیزی سے تصویر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے پینٹ کی پاکٹ سے مختلف چابیاں نکالی اور ان میں سے ایک مخصوص چابی اس لاکر کے لاک میں لگا کر جیسے ہی گھمائی، ایک کلک کی آواز سے لاکر کھلتا چلا۔ جیسے ہی لاکر کھلا، اب سامنے ایک اور لاکر تھا، مگر اب یہ لاکر پاسورڈ مانگ رہا تھا، اور پاسورڈ کیا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے MJKRHDH پاسورڈ لگایا، مگر یہ پاسورڈ رانگ تو اسے معلوم تھا، ہو نہ ہو پاسورڈ یہی ہے۔ بار پھر اس نے MJKRHDH ڈالا، اور پاسورڈ اس بار بھی غلط تھا۔ اب کی بار آخری چانس تھا، اگر پاسورڈ صحیح نہ ہوا تو لاکر ہمیشہ کے لیے لاک ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سے پاسورڈ ڈالا MJKRHDR، اور اس کی سوچ کے عین مطابق اب کی بار لگا ہوا پاسورڈ لگ گیا تھا، مگر پاسورڈ کے لگتے ہی غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں خون رنگ ہو گئے۔ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے اس نے سختی سے جبڑوں کو آپس میں بھینچا، اور لاکر کھولتے ہی اسے اپنی مطلوبہ چیز اس لاکر سے مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی کاغذات بھی تھے جنہیں بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی دیری کے بغیر اس نے وہ سارا کاغذات ایک فائل میں رکھے، اور ہاتھ میں پکڑی 3 USB کو اپنے پاکٹ میں رکھا، اور تیزی سے کمرہ سمیٹتے ہی وہ ان فائلوں کو سمیٹتا ہوا خانے کے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ باہر سے آتی شور کی آوازیں بتا رہی تھی سہیل کا لگایا تماشا ابھی بھی چل رہا ہے۔ میاں ہمدانی ولد تیمور ہمدانی، آپ کا نکاح سہیل ہمدانی ولد سہیل کے نام پر۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ سہیل کو تو وہ جانتی تھی، لیکن اس کا سر نیم کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ دل میں اس کا نام سن کر ہی بے چینی امڑ آئی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا آج دن میں پہلی بار اس انسان کو دیکھنے کی چاہ جاگی تھی، جسے دیکھنے کی اس نے کبھی چاہ نہ کی تھی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھنا ہے، اسے کسے دیکھنا ہے بیٹا؟ نادرہ بیگم حیران ہوئی۔ جس سے میرا نکاح ہوا ہے، بس اتنی سی بات؟ آؤ میرے ساتھ، دکھاتی ہوئی مسکراتے ہوئے نادرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کچھ راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ کاریڈور میں یہاں کھڑے ہو کر گراؤنڈ فلور کا سارا منظر واضح طور پر نظر آتا ہوا رہا جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ نیچے ایک طرف اشارہ کر کے انہوں نے ہانیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی ماں کی انگلی سے کیے گئے اشارے کی سمت دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کوئی اور نہیں سہیل خان ہی تھا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر کہانی پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔